As we talk about infertility a lot, تو جو سیکنڈ کاز ہے انفرٹیلیٹی کا، بچوں کے نہ ہونے کا، وہ ہائی پرولیکٹن لیول ہوتے ہیں. اب آپ اس کو پتا کیسے چل سکتا ہے کہ آپ کے ایک تو 3-4 ریزنز ہیں جن سے آپ جا کے پرولیکٹن کا ٹیسٹ کرواؤ گے. ان 3-4 میں ریزنز میں یہ ہے کہ پیریڈ بالکل بند ہو گئے ہیں، پیریڈز ہو ہی نہیں رہے، انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے، بچے نہیں ہو رہے، پرائمری نہیں ہو رہی ہے، سیکنڈری انفرٹیلیٹی ہے. تھرڈ ایک بہت میجر ریزن ہے جو ہر عورت کو غور کرنا چاہیے، چاہے آپ کی شادی ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی، دودھ پلا چکے ہو، عورتوں کو ملک پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ ہارمون آپ کی باڈی میں تب بنتا ہے جب عورت دودھ پلا رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی باڈی میں جب آپ فیڈ نہیں کر رہے اور اس ٹائم پہ پرولیکٹن زیادہ ہونے لگ پڑے، تو آپ کی باڈی ممک کرنے لگ پڑے گی، کاپی کرنے لگ پڑے گی اس ٹائم کو جب دودھ عورت پلاتی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، پیریڈ بھی اکثر بند ہو جاتے ہیں، بچے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، پریگنینسی نہیں دوبارہ ہو رہی ہوتی. تو یہ ایک بہت میجر سائن ہوتا ہے، اس پہ بڑا غور کیا کریں. اگر کسی عورت کو بھی یہ والا ایشو نظر آ رہا ہے تو وہ ضرور پرولیکٹن کا جا کے ٹیسٹ کروائے. اب ٹیسٹ کب کروانا ہے آپ نے؟ ٹیسٹ کروانے کے لیے اگر آپ کو مطلب ان میں سے کوئی نہیں بھی ریزن نہ، بس صرف یہ ہو رہا ہے کہ بچے نہیں ہو رہے، انفرٹیلیٹی ہو گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ چیک کرنا چاہ رہے ہو کیا ریزنز ہیں، ڈاکٹر بتا دے ٹیسٹ، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن میری یہاں پہ ایسی ایسی فالوورز ہیں جن کو 7-8 سال سے انفرٹیلیٹی تھی، اور میں نے انہیں بولا تھا کہ پرولیکٹن کا ٹیسٹ کرواؤ. ان کا پرولیکٹن ہائی تھا، انہوں نے میڈیسنز لی ہیں اور وہ کنسیو کر گئی ہیں 2 مہینے کے اندر، مہینے کے اندر. کہ موسٹلی ڈاکٹرز الٹرا ساؤنڈ کر دیتے ہیں، پی سی او ایس چیک کر لیتے ہوتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ لیزرا کلومیٹ دے دیتے ہوتے ہیں، لیکن پرولیکٹن کا ٹیسٹ نہیں کوئی کرتا. حالانکہ دس از اے ویری ویری میجر کاز آف انفرٹیلیٹی. تو اگر تو آپ کے پیریڈ ہو ہی نہیں رہے، بند ہو گئے ہیں، تو آپ کبھی بھی جا کے بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہو. اچھی لیب سے کروانا، کنجوسی نہیں کرنا اس معاملے میں. اور سیکنڈلی اگر آپ کو پیریڈز ہوتے ہیں تو پیریڈ کی جو سٹارٹ والے ڈیز ہوتے ہیں نا، 3-4 ڈے ہوتا ہے، 3rd-4th ڈے جو ہوتا ہے، اس میں اگر آپ جا کے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہو تو زیادہ ایکوریٹ آتا ہے. سو دیٹ ول بی مچ بیٹر. ضرور ٹیسٹ کراؤ. اگر انفرٹیلیٹی ہو گئی ہے، یہ جو پیچھے میں نے ریزنس بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی ریزن ہے. لاسٹ ناٹ لیسٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ آپ پرولیکٹن کنٹرول سپلیمنٹ تب بھی لے سکتے ہیں جب آپ بریسٹ فیڈنگ چھڑوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی ملک سپلائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 سال کا آپ کا بچہ ہو گیا ہے، یا آپ بریسٹ فیڈنگ چھوڑنا چاہ رہی ہیں، عورتیں کام پہ واپس جانا چاہ رہی ہیں، فارمولا دینا چاہ رہی ہیں، یا فریش ملک سٹارٹ کر رہی ہیں، وٹ ایور دا ریزنز آر. آپ ختم ملک سپلائی کو کرنا چاہ رہے ہو تو بھی یہ ہمیں 8-10 دن کا ہی آپ کورس کرو گے تو ختم ہو جائے گا بالکل ملک، اور اچھے طریقے سے ہوگا. ورنہ اگر آپ کولڈ ٹرکی ایک دم سے بچے کو ہٹاتے ہو نا، تو ماؤں کو انگارجمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے کبھی بھی نہیں چھڑواتے ہوتے. تو آپ یہ بالکل ہربل ہے کہ ایون اگر آپ یہ یوز کرتے ہوئے بھی بچے کو فیڈ کرو گے تو بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ہربل میڈیسن ہے، اس لیے میں مارکیٹ کی کوئی میڈیسن اس طرح کی نہیں بتا رہی، نہ کوئی ایلوپیتھی کی. تو اگر آپ یہ یوز کرو گے تو بیبی کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور سلولی ملک سپلائی ختم ہو جائے گی، نہ انگارجمنٹ ہوگی، نہ کوئی ملک ڈک جو ہے وہ انگارج کرتے ہیں، درد کرتے ہیں، پس پڑ جاتی ہے، اس طرح کا کوئی ایشو انشاءاللہ نہیں ہوگا.